السلام علیکم معلومات ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے ترکی اور پاکستان سے، جہاں پر ترکش صدر طیب اردوغان نے پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان سے فون پر بات کی ہے اور مختلف موضوعات پر انہوں نے خصوصی گفتگو کی ہے، لیکن ان کا مین ٹاپک افغان پیس پروسیس تھا، جس پر عمران خان نے کہا کہ ہم نے ماضی میں بھی افغان پیس ٹاکس کو سپورٹ کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن ناظرین یہاں پر ایک اہم بات ہے جو آپ نے سمجھنی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ترکی نے ایک کانفرنس کا اعلان کیا تھا کہ ہم استنبول میں افغان پیس پروسیس کے حوالے سے ایک سمٹ منعقد کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد بائیڈن کا فیصلہ سامنے آیا کہ ہم اپنی افواج 11 ستمبر تک افغانستان سے نکال لیں گے، لیکن دوحہ معاہدے کے مطابق امریکہ نے 1 مئی سے پہلے افغانستان سے نکلنا تھا، لیکن ٹرمپ کا دور ختم ہوا اور بائیڈن کی حکومت بنی، اور بائیڈن نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ 1 مئی سے پہلے ہم نہیں نکل سکتے۔ اب افغان طالبان نے ترکی کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ امریکہ جب تک افغانستان سے نہیں نکلتی ہم ایسے کوئی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، اور طالبان کے اعلان کے بعد اب ترکی صدر نے عمران خان کو کال کی اور افغان پیس پروسیس کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ طالبان کو اس کانفرنس کے لیے منائیں، کیونکہ طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر معاملات دیکھتے ہیں اور شاید ترکی خطے میں ایک بڑے خانہ جنگی روکنا چاہتی ہے، کیونکہ امریکہ اگر نکلے گی تو ایسا نہیں نکلے گی، وہ یہ آگ لگانا چاہے گی۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے امریکہ سے، جہاں پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کچھ ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے ہیں اور بالآخر روس پر بھی انہوں نے سینکشنز لگا دیے ہیں، اور انہوں نے 10 ڈپلومیٹس کو بھی امریکہ سے بے دخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، جب سے بائیڈن حکومت میں آیا تھا تو ان کے ارادے کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے تھے، خصوصاً روس کے معاملے میں، کیونکہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی سامنے آیا تھا کہ روس نے امریکی الیکشن میں اپنا اثر استعمال کیا ہے اور امریکی الیکشن میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے۔ ایسے میں بائیڈن اور پیوٹن کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور بائیڈن نے تو پیوٹن کو قاتل بھی قرار دیا، کیونکہ اس رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ پیوٹن کے آرڈر پر الیکسیس نویلنے کو روس میں زہر دیا گیا تھا، اور پچھلے 1 مہینے سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ امریکہ روس پر پابندیاں لگانے والی ہے، اور فائنلی انہوں نے یہ کر دیا۔ ناظرین، اب اگر آپ اس صورتحال کو ذرا دیکھیں جو دنیا میں چل رہا ہے، تو روس اور چائنا کچھ حد تک امریکہ کے خلاف ہے، اور افغان جنگ میں بھی روس طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس پر امریکہ بھی غصہ ہے، لیکن یہی کام 80 کی دہائی میں امریکہ نے بھی کیا تھا، اور امریکہ نے سٹنگر میزائل تیار کر کے روس کا بیڑا غرق کر دیا تھا، جس کے استعمال نے مجاہدین کو فاتح ٹھہرائے اور روس کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے اسرائیل سے، جہاں پر اسرائیل کی آرمی نے کہا ہے کہ ہم نے متعدد مقامات پر میزائل حملے کر دیے ہیں، اور ہم نے ان مقامات پر حملے کر دیے ہیں جہاں سے راکٹ حملے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ حملے حماس کے مقامات پر کیے ہیں، اور اسپیشلی انہوں نے ان مقامات کو ٹارگٹ بنایا ہے جہاں پر اسلحہ بنایا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان ٹنلز کو بھی نشانہ بنایا ہے جہاں پر حماس کے لوگ اسلحہ اسمگل کرتے ہیں۔ اسرائیل کی آرمی نے کہا کہ ہم یہودیوں کے خلاف کوئی تھریٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی سورسز نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ اس سے کوئی ہلاکت یا زخمی ہونے کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کے مطابق جمعے کو اسرائیل کے آرٹلری نے شیلنگ شروع کر دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈرونز اور میزائلز نے متعدد مقامات پر حملے کیے، جس میں ایگریکلچرل مقامات بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اسرائیل نے ویسٹ بینک پر قبضہ کیا ہے اور وہاں پر لاکھوں مسلمانوں کو جیل جیسی صورتحال میں رکھا ہوا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز نے تو اس کو کل ہوا میں ایک جیل قرار دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ بھی یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کہ یہودی فلسطینیوں کے زمینوں پر قبضے کرتے آ رہے ہیں اور انہیں مارتے پیٹتے بھی ہیں، اور فلسطینیوں کو اپنی ہی سرزمین سے بے دخل کرتے ہیں، اور اس جیسے حملے تو اب وہاں معمول کی بات ہے۔ ناظرین، اگر آپ پوری دنیا سے روزانہ کی بنیاد پر بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو معلومات ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔